سے گناہ ہوئے ہیں، آؤ 11 مہینوں میں جو گناہوں کی دلدل میں پھنساتا ہے میرے بندے، جو 11 مہینے گناہوں میں پھنسا ہوا تھا، آج تجھے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسی حالت میں کون ہے جو اللہ اپنے رب کو منوانے کے لیے تیار ہے؟ کھا کر پی کر سونا مجھے اور آپ کو عادت ہو گئی رمضان کے مہینے میں، اور یہ رمضان کا مہینہ میرا اور آپ کا فیسٹیول کا مہینہ بن چکا ہے۔ تو لہٰذا دوستو بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رمضان آ جائے تو رمضان کے مہینے کے دنوں کو اللہ کی عبادت روزہ رکھ کر کرو، اور رات کو تہجد پڑھ کر اللہ کی عبادت کرو، تراویح پڑھ کر اللہ کی عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کر کر اپنے رب کو مناؤ، رب سجدے میں گر کر اپنے رب کو مناؤ۔ دوستو جو آنکھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جاگتی ہے، اس آنکھ کو حشر کے میدان میں پچھتاوا اور رونا نہیں پڑے گا، وہ آنکھ بڑی بابرکت آنکھ ہو جائے گی جو آنکھ راتوں میں جاگ کر اپنے ٹوٹے ہوئے رب کو مناتی ہے۔ ایسی آنکھ بنانا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ اپنی دونوں آنکھوں کو، میں اور آپ گناہ دیکھنے میں اپنا وقت گزارتے ہیں، ٹی وی دیکھنے میں، سنیما دیکھنے میں، کچھ اور سیریل دیکھنے میں، اب ان آنکھوں کا استعمال آپ قرآن پڑھنے میں گزارو، راتوں میں جاگو، اپنے دیے ہوئی اللہ کا کلام پڑھو بیٹھ کر۔ آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں، تھکے ماندے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرو، پھر قرآن کی تلاوت کرو، اپنی آنکھوں سے آپ قرآن دیکھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ۔ حشر کا میدان ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کی مدد کرنے نہیں آئے گا، وہاں پر اگر کوئی آئے گا آپ کی سفارش کرنے کے لیے یہی قرآن آئے گا اور کہے گا اللہ یہ تیرا وہ بندہ دن میں روزہ رکھتا تھا، رات کو سوتا نہیں بلکہ میری تلاوت کرتا تھا، اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ وہاں پر کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی فقیر نہیں آئیں گے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرو۔ جو ماں بہن قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہیں، جتنی صورتیں آپ کو یاد ہے اتنی ہی صورتیں کم از کم آپ دہراتی رہو، اور ساتھ میں کم از کم اتنا تو کر لو کہ آڈیو آپ قرآن ڈال رہے ہیں یوٹیوب میں، قرآن لے کر بیٹھ کر اس کے حساب سے پڑھتے تو بیٹھو، اپنی زبان کو چلاتے تو بیٹھو۔ کوشش کرو ابھی کتنے سال نہیں آتا یہ لفظ کتنے سال بولو گے؟ کتنے سال، کون سی عمر تک بولو گے؟ خبر میں پیر چھوڑ دیے ہیں اور کہتے قرآن پڑھنا آتا نہیں مولوی صاحب۔ کیا ہے میرے اور آپ کے ساتھ؟ کتنی غلط بات ہے یہ، کتنا غلط ہے یہ کہ اگر آپ کو اور مجھ کے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی اینڈرائڈ فون دے دیا جائے تو فوراً آپریٹنگ سیکھ لیتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کی باری ہے تو کہاں تھا مولوی صاحب، بچے ہیں گھر میں، کہاں تھا میں گھر سنبھال لینا، کہاں تھا، یہ سب باتیں میری اور آپ کی آ جاتی، اور اسی ماں کو، اسی بہن کو، اسی بزرگ باپ کو، اسی حضرت کو لے آ کر فون دے دو، خوشی خوشی لے کو، بعد میں نواسے کو کہ پوترے کو بلا کر پورا آپریٹنگ سیکھ لیتے۔ انہی سے کہہ دو مسجد میں امام صاحب کے ساتھ روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کو قرآن سیکھ لو بھائی، ہمارے کو کہاں ہوتا حضرت، ہمارے کو کہاں ہوتا۔ یہ جملہ یاد رکھو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، سن لو، قرآن پڑھنا ہر ایک پر ضروری ہے، لازمی ہے، واجب ہے۔ قال غفلت کی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، خیالی پکا لینے سے نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھنا ہر ایک پر ضروری ہے، سیکھنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ ابھی غفلت کی باتیں چھوڑ دو، قرآن آشی سے سیکھ لو، پڑھ لو، کیوں نہیں پڑھنا آئے گا؟ اگر آپ کا بیٹا آپ سے کہہ دے کہ امی میں تمہارے کو جرمن بلا لے کو جاتا، لیکن جانے واسطے ذرہ تو تمہارے جرمن آنا، امی ذرہ تو جرمن آنا، ابا بولے تو کیا بولتے ہیں؟ جلدی یوٹیوب میں ڈال لے کو جرمن لینگویج سیکھنے کی، پوری کیا آپ سے ڈال لے دیکھتے بیٹھ جاتے، سیکھ لیتے۔ اچھا ابھی جرمن سیکھ ڈالتے، انگلش سیکھ ڈالتے، کیا ہونا کہ سب سیکھ ڈالتے، اس لیے کہ بیٹا بولا نا جرمن لے آتا بول کے، امریکہ لے جاتا بول کے، وہ معلوم ہے، لیکن یہ اللہ بول رہا میں جنت میں لے جاتا ہوں، اس پر یقین نہیں ہے مجھے اور آپ کو، اس پہ یقین نہیں ہے مجھے اور آپ کو۔ بیٹے کی بات پر یقین ہے، رب کی بات پر یقین نہیں۔ یہ ہے میرا اور آپ کا ایمان اللہ پر۔ پھر بولتے ہمیں پکے مسلمان مولوی صاحب، ہمیں پکے مسلمان، اللہ کہیں کو ہمارے کا آزماتا ہے، اللہ ہمارے پر کہیں کو مصیبت بھیجتا ہے،
دشمنا کہیں کو ہمارے اوپر ایسا ستاتے ہیں. ارے کون سے پکے مسلمان بھائی؟ ہمارے گھر میں 10 ادبے ہیں، 10 ادبے میں کتنے کو قرآن پڑھنا آتا؟ چاروں ہے، چاروں میں کتنے لوگ قرآن پڑھتے؟ ہمارے گلی میں 10 گھر ہے، 10 گھر میں کتنے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی؟ ذرا سوچو. پھر کہتے پھر بولو اللہ رب العالمین آزما رہا کہ ہماری گناہوں کی سزا ہمیں دے رہا. اب تو یہ بولو، یہ سوچنے کی بات ہے. ہمیشہ اللہ کے بارے میں بول لیتے، ہمیں کیا کرتا وہ دکھتا نہیں ہمارے کو. ہمیں کتنی غفلت کر رہے، کتنے نقصان کر رہے، کتنے گناہ ہمارے سے ہو رہے، اور اللہ کو ناراض کرنے کتنے کام ہم کر رہے، وہ ہمارے کو دکھتا نہیں. اللہ کے بارے میں بولنا آسان بول ڈالتے. کیا مول صاحب ہمیں مسلمان اللہ ہماری مدد کرتا بولتا پھر کرتا نہیں. تو لہٰذا رمضان آ رہا ہے، غنیمت جان لو مسلمانوں، اس رمضان سے فائدہ اٹھاؤ. فائدہ یہ ہے کہ دنیا بھی کامیاب بناؤ اور آخرت بھی کامیاب بناؤ. جیسے رمضان کے مہینے میں رب کو راضی کرنا ہے، رمضان کے بعد بھی رب کو راضی کرنا ہے. اس کی سوچ مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے. اس کے بعد رمضان کے روزوں کے تعلق سے احادیث کی روح سے آپ کو چند باتیں بتاتی ہوئی اپنی بات کو ختم کروں. رمضان کے روزے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ بنی الاسلام و خمس علی خمس. تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک چیز صوم رمضان ہے. رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزے ہیں. تو لہٰذا رمضان کا روزہ اسلام کا بنیادی حق ہے، اسلام کا پلر ہے. اس لیے اگر کوئی رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے تو اسلام کا ایک پلر اس نے ڈھا دیا، ایک ستون اس نے گرا دیا. اسلام کا جو اصل بنیادیں ہیں، اسلام کی بنیادیں، اس میں سے ایک بنیاد اس نے ڈھا دیا. لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اسلام رمضان کے آنے کے بعد روزے کی پابندی کرے، ذری سی بھی غفلت نہ کرے. رمضان سو کا ہے، صبح کو اٹھ سکے ہم نے سر میں درد ہے اس کا سے روزہ چھوڑ ڈالیں، پیٹ میں درد کے سر کا کواتے رہا روزہ چھوڑ ڈالیں، گیس آ گیا روزہ چھوڑ ڈالا. ارے کیا ہے بھائی؟ کہیں کو نہیں بول صاحب سر گیس آ گیا. ارے کون کھاؤ بولے تمہارے گیس ایسا ہوتا؟ مسالے دار آئٹم زبا کو کھا لے کو ہے. ہمیں بریانی چھوڑتے نہیں، حلیم چھوڑتے نہیں، کوسی چیز بھی چھوڑتے نہیں. ایسو سامنے ہر چے آمد در گھسیٹ، کیا کیا سامنے آئے کہ حضرت دبا کو کھا رہے. اور رمضان میں بولتے گیس آ گیا مول صاحب، اس کے واسطے روزہ چھوڑ گیا، 4 روزے چھوڑ گئے، 5 روزے. گیس کیوں آتا بھائی؟ خالی آتا گیس ہے. لمٹ میں کھاؤ گیس نہیں آتا، لمٹ میں کھاؤ گیس نہیں آتا. رمضان آیا بول کے کیا رمضان میں اللہ رب العالمین لمٹ میں کھانے کے لیے آپ کو رمضان رکھا، لیکن عام دنوں سے ڈبل کھا رہے ہیں. پھر رمضان آتا یہ گیس نہیں آتا، مشین پہ لوڈ زیادہ ہو گیا. رمضان کے روزوں میں لوڈ کم کرنے کے لیے روزے دیا، ہمیں کیا کرتے اسی میں لوڈ بڑھاتے اس کے اوپر. تو کیا ہوتا ہوا؟ کیا ہوتا؟ وہی تو ہوتا نا، جب ڈائجیشن پرابلم آتا ہے اس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہی تو ہوتا ہے بھائی. اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ ہم دوا کھا رہے ہم لوگ اور اس کے بعد بول رہے مول صاحب گیس آ گیا اس لیے روزے چھوڑ گئے، سر میں درد آیا گیا. ذرا سرا بہانہ بھی مت بناؤ دوستو. اس لوگوں کے لیے رخصت ہے جو حقیقی معنوں میں مریض ہیں، یا مریض روزہ چھوڑنے سے بڑھ کو خالی نام کے مریضہ رہتے، 1-2 گھنٹے کی تکلیف کو روزہ چھوڑ ڈالتا، اس کے بعد بیٹھ کو ناشتہ دوا کو کھاتا. دیکھو اٹھ کو روزہ چھوڑے بعد اٹھ کو شرم نہیں سر کا، پھر ناشتہ کرتا. گھر میں روزدار سب بھی رہتے، بیٹھ کو ناشتہ کھاتا، دوپہر کا کھانا کھاتا، پھر سب کچھ کرتا. کیا آج ایک دن روزہ چھوٹ گیا، کیا ہے کہ آج ایک دن کھا لیں گے سب، پھر روزہ ہے، پھر یہ حالت ہے ہماری. تو لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کے بعد دوستو میرے معزز حاضرین، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے روزوں میں جن تعلیمات کا مجھے اور آپ کو لحاظ کرنا وہ ہے اخلاص. اخلاص نیت بہت اہم ہے دوستو. نیت پاک اور صاف رہنا. چاہے بچے بھی موجود ہیں یہاں پر، بچے مجھے روزے کو اٹھائے نہیں بول کے بچے روتے. بچوں کے اندر کیا معلوم ان کو اخلاص نیت کیا ہوتا ہے. ان لوگوں کے اندر کیسا رہتا، میرا فرینڈ روزہ ہے میں روزہ رکھنا، میرا بھائی روزہ ہے میں روزہ رکھنا.
لیکن بڑوں کے اندر یہ چیز نہیں. معصوم بچے ہیں, انہیں نہیں معلوم ہے اخلاص کیا ہوتا ہے. بڑوں کو معلوم ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات نہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھنا ہے, نمازیں پڑھنا ہے, صدقہ و خیرات کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے جو مجھے اور آپ کو حکم دیا وہ ہے کہ اللہ کے لیے کرو, کہ اللہ کے لیے آپ جو بھی صدقہ و خیرات کرو اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے کرو. کہ میں روزہ رکھوں اللہ مجھ سے خوش ہو جائے, میں روزہ رکھوں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو, کہ میں روزہ چھوڑ دوں تو اللہ ناراض نہ ہو جائے. احساس ہونا چاہیے میری ایک نماز بھی چھوٹ نہ پائے, میری ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو, میرا ہر عمل اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. یہ بھی بہت اہم بات ہے, یہ بھی بہت اہم بات ہے. اطاعت رسول بہت اہم ہے. نبی کی اطاعت کے بغیر مرضی ایس ٹیمپو سحری کر لیے, مرضی ایس ٹیمپو افطار کر لیے, مرضی ایس ٹیمپو نماز پڑھ لیے, مرضی ایس ٹیمپو کیا نہیں چلے گا. آپ کو ٹائم ٹو ٹائم کرنا ہے, پنچوالٹی ہونا ہے, ڈسپلین ہونا ہے. یہ رمضان آپ کو آتا ہے ڈسپلین سکھانے کے لیے, ٹائم ٹیبل بتانے کے لیے. ہم اتنے بدنصیب ہیں, غیر دنوں میں تو غیر, رمضان میں بھی ٹائم ٹیبل فالو نہیں ہوتے ہمارے مسلمان. رمضان میں بھی ٹائم کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. کتنے افسوس کی بات ہے دوستو, کتنی افسوس کی بات ہے. گھر میں نماز پڑھتے رہتا ہے, رمضان میں مسجد میں نماز چھوڑ گئی, گھر میں پڑھتے رہتا. کیا کرتے رہے, ذرا وہ کیا کی کرتے رہے, ہم نماز چھوڑ گئی. کیا ہے بھائی, رمضان میں بھی ٹائم کی پابندی نہیں کر سکتے تو کئی کے مسلمان میں اور آپ بولو کئی کے مسلمان ہیں. تو لہٰذا میری ماں اور بہنوں آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو, اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو نماز کا وقت ہوتے ہی یاد دلا اٹھاؤ اور بھیجو نماز کے لیے, تیار کرو ان کو نماز کے لیے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا, چلو اقامت ہونے والی ہے, 5 منٹ پہلے چلو جاؤ. ارے اقامت سے 5 منٹ پہلے کم از کم مسجد کو آنے کی کوشش مجھے بھی کرنی ہے اور آپ کو بھی کرنی ہے. اس کی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی ہے. لہٰذا معزز حاضرین, اس کے علاوہ اور جو کام مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ اس رمضان کے مناسبت سے, رمضان کے مہینے کی مناسبت سے خصوصاً اخلاق اور آداب کے ساتھ معاملات کو پیش آنی ہے. یہ رمضان کا مہینہ بڑے ہی اخلاق سکھاتا ہے. حدیث کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرمایا اللہ کے نبی نے, تم سے کوئی آدمی اگر بحث کرے, گالی گلوچ پر اتر جائے, تم اس سے کیا کہو, میں روزے سے ہوں بھائی, میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ سے. یہ بات کیوں سکھائی گئی, یہ کیوں بتائی گئی, اس لیے کہ ہمیں با اخلاق ہونا چاہیے. جب رمضان ختم ہو گیا تو گالی دو بول کے مطلب ہے, لڑو بول کر مطلب نہیں. رمضان کے بعد بولو کہ میں نبی کا ماننے والا ہوں, میں اس نبی کا ماننے والا ہوں, پتھر کھا کر پھول برسانے والا نبی میرا نبی ہے, گالیاں کھا کر دعا دینے والا میرا نبی ہے. نبی پر لوگوں نے گالیاں دی, تانے کسا, پھر بھی نبی نے ان کے لیے دعائیں دی, بد دعا نہیں کیا. میں ایسے نبی کا ماننے والا ہوں. جیسے رمضان میں تم اپنے آپ کو صبر کے ساتھ پیش کرتے ہو نا, رمضان کے بعد کہو کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں. یہ چیز آنی چاہیے. یہ اخلاق سکھانا چاہتا ہے رمضان مجھے اور آپ کو, کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی یہ چیزیں میرے اور آپ کے اندر آ جائیں. اخلاق ہو, اچھے آداب ہو. جیسے ماشاءاللہ غیر مسلم کیا بولتے معلوم ہے, رمضان کا دا میرے ابدم چپل کا ابدا لاڑ رمضان لو میرے, مطلب مسلمان رمضان کے بعد جھوٹ بولتا ہے. کیا یہی مسلمان ہے؟ یہی چیز سکھاتا ہے اسلام مجھے اور آپ کو. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رمضان میں جیسا جھوٹ نہیں بولتے ہم, جیسے رمضان کے معاملے میں مشہور ہے کہ غیر بھی کہے گا ارے رمضان میں مسلمان جھوٹ نہیں بولتے رہے, تو زندگی بھر ہونا چاہیے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. ہمیشہ کہنا چاہیے ارے ان مسلمان ہے جھوٹ نہیں بولتا, اس کے دکان کو جاؤ. وہ مسلمان ہے دھوکہ نہیں دیتا, اس کے دکان کو جاؤ. یہ چیز کب پیدا کریں گے دوستو ہم لوگ؟ رمضان میں تو ماشاءاللہ غیر مسلم بھی کہتا ہے ارے مسلمان رمضان میں دھوکہ نہیں دیتے.
مسلمان تو مسلمان وہ ہے جو رمضان کے غیر رمضان ہمیشہ دھوکہ نہیں دیتا. یہ چیز پیدا کرنی ہے ہم معاشرے کے اندر, سماج کے اندر, کہ مسلمان کے مسلمان سے بیپار کرو تو جھوٹ نہیں بولتا, دھوکہ نہیں کر دیتا, غداری نہیں کرتا, پورے امن و شانتی کے ساتھ کام کرتا. یہ چیز مجھے اور آپ کو بتانا چاہیے میرے معزز ماں اور بہنوں, یہ چیز ہم سب کو ہونا چاہیے میرے معزز حاضرین. اس کے علاوہ ایک اور چیز مجھے اور آپ کو یہ کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر جن چیزوں کو اپنانا ہے, رمضان میں گالی گلوچ جیسے گانے وغیرہ, یہ غلط چیزوں کو دیکھنا ہے, یہ ساری چیزوں سے روکا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, وہ آدمی جو اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے دن بھر لیکن گالی گلوچ سے باز نہیں آتا, وہ آدمی کا روزہ کوئی روزہ نہیں اللہ کے پاس. اس آدمی کا بھوکا رہنا اللہ کے لیے کوئی پسند نہیں اور معنی نہیں ہے اس کے پاس. ان بھوکا رہنا کرنا ایسے ہی اس کے لیے ہے لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں. انسان جب بھوکا رکھتا ہے, اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اسی طرح اپنے آپ کو, اپنے اعمال کو, اپنے اخلاق کو گالی گلوچ سے اپنی زبان کو کنٹرول کرے اور اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرے, اپنے آنکھوں کی بھی حفاظت کرے رمضان میں. میری ماں اور بہنوں, پہلے زمانے میں تو کیسا ہوتا تھا, رمضان آیا تو رمضان آ رہا بولے تو گھر دھو ڈالتے تھا, کپڑے گپڑے بستر سوپ صاف کر ڈالتے, اس کے بعد ٹی وی کو لپٹ کو اوپر رکھ ڈالتے تھا. 1 مہینے تک ٹی وی گھر میں دکھتی نہیں تھا. اب کیسا ہے معلوم, اذان ہوتی ہے تو رمضان میں ٹی وی آف ہوتی ہے, پھر چلتی ہے نہیں. کارٹون دیکھتے ہیں مولوی صاحب بچے, کیا کرتے, خالی بیٹھے ہیں نا, کیا کرتے. نہیں دوستو میری ماں اور بہن, نہیں. رمضان ہو کہ غیر رمضان آپ کے گھر میں میوزک نہ بجاؤ, رحمت کے فرشتے نہیں آتے. آپ کے گھر میں آپ میوزک بجواتے ہو, آپ یہ کارٹون ڈالتے ہو, کچھ بھی ڈالتے ہو, اس میں بھی میوزک ہے بیک گراؤنڈ میں, آپ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے, اس میں بھی کوئی گانا آ جا رہا ہے, کوئی میوزک آ جا رہی ہے. اس سے بھی گریز کرے. اپنے گھروں میں جو بھی آپ کی آنکھ, آپ کے کان گناہوں سے بچ رہا ہے, اس کی کوشش مجھے اور آپ کو لازمی طور پر کرنی ہے. ایک اس کے علاوہ اس رمضان کے مناسبت سے جو اعمال مجھے اور آپ کو رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو روزے کے سلسلے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے کیا کہا معلوم ہے, انسان جو بھی اعمال کرتا ہے اس کا اجر اس کے سامنے ہے. انسان جو بھی نیکیاں کرتا ہے اس کا اجر اس کے سامنے ہے, لیکن رمضان کا روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے, اس کا اجر میرے پاس ہے. اور وہ اجر کیا ہے, اللہ انسان عام طور پر انسان کی نماز ہے, نماز کا اجر بتا دیا گیا کہ تم کو یہ نماز پڑھو تو اتنا اجر ہے. تم مکے میں جا کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھو تو ایک نماز کا بدلہ آپ کو 1 لاکھ کے برابر ہے, سب بتا دیا گیا. لیکن رمضان کے روزے انسان جب رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ, رمضان میں بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے نا تو اس کا بدلہ میں دے لوں گا. جو بھی روزہ انسان رکھتا ہے وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے. روزدار کا بدلہ اللہ رب العالمین اپنی جانب سے دینے والا ہے, اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا. یہ اللہ رب العالمین بہترین انداز میں میرے اور آپ کے سامنے بار بار بتایا گیا. لہٰذا معزز حاضر, وقت ختم ہوا چاہتا ہے, جو وقت مجھے دیا گیا ختم ہوا چاہتا ہے. مختصر طور پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میری معزز ماں اور بہنوں. رمضان میں جو اعمال مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ ہے کہ ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں, ہر ممکن کوشش جو ہو سکا وہ. ہم غریبوں کو کھلاؤ پلاؤ, روزداروں کو افطار کراؤ, سحری کراؤ. ایسا نہیں مولوی صاحب روزداروں کو افطار کراؤ بول کے افطار کی دعوت میں لگا ڈال کو نمازہ روزے چھوڑ ڈال کو کام کر رہے. بعض احباب ایسے ہیں کہ سحری کے انتظام میں لگ جا کر انہوں سحری نہیں کرتے, معلوم ہے کیا اتنا کو رات بھر کھلانے کا کام ہو, صبح کو میں سحری کر سکے, اس کا روزہ رہا نہیں, روزہ رہا نہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. کون بولا بھائی تمہارے کو, یہ آپ دیکھتے نا رمضان میں فقیرہ پھر کو سحری کو جگاتے آ کے, اللہ کون بھی روزہ رہتے نہیں معلوم آپ کو کیا, اتنا کو روزہ رکھاتے ہیں ان کو اجر مل جاتا. اللہ اکبر. ایک اور سی حدیث میں مل گیا آپ کو, آپ سامنے والوں کا آپ افطار کراؤ نہ کراؤ وہ آپ کے ایکسٹرا عمل ہے, وہ ایکسٹرا ہے, وہ آپ کو روزہ رکھنا واجب ہے آپ پر. آپ سحری کراتے ہیں اس کا سے روزہ چھوڑ ڈالتے, افطار کراتے انتظام کر رہا ہے اس کا سے روزہ نہیں.
नो एक्सक्यूज, नहीं चलेगा। आप इफ्तार कराए तो भी चलता, नहीं कराए तो भी चलता, रोजा छोड़े तो नहीं चलता, रोजा छोड़े तो नहीं चलता। ये गलत काम मत करना कभी आप। नाम कमाने के लिए इफ्तार कराते हैं, पब्लिसिटी के लिए इफ्तार कराते हैं, नाम गली में दावत, अब्बा बड़ी दावत करे सब उन्हों, इसके लिए करा रहे। आप अल्लाह के लिए करा रहे तो रोजा रखो आप पहले। आप रोजा नहीं रखते, गाँव वाले को रोजदारों खिलाते कहते नो, कितने अफसोस की बात है। लिहाजा रोजदारों को इफ्तार कराने के मामले में आप हो सका आप एक दो रोजदारा को लेकर खिला डालो। आपको कौन बोले कि 100-150 रुपया की दावत करे तो आपको सवाब मिलता, बोल को कौन से हदीस पे है। ये सब सिस्टम ले लिए और असल काम छोड़ दिए। कितनी दावतों में आप देखो कि नमाज कितने आदमी नहीं छोड़ते जमात के साथ, बोलो तरावी कितने आदमी नहीं छोड़ते, बोलो। ये सब गलत काम हो रहा, हम गलत कदम उठाने की वजह से। इसका ख्याल मुझे और आपको करनी है। उसके बाद जो काम मुझे और आपको करनी है वो तौबा है। तौबा, अल्लाह से अपने किए हुए गुनाहों की तौबा मांगनी है। मांगना है नहीं मांगना है, रमज़ान में मांगना है। यहाँ पर कोई एक हाथ उठा दो जो ये कहे कि मुझे तौबा करने की ज़रूरत नहीं, बहुत पाक हूँ, साफ़ हूँ गुनाहों से। है कोई ऐसा? नहीं। हर एक गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है। मौका है, बेहतरीन मौका, गोल्डन चांस दे रहा अल्लाह मुझे और आपको रमज़ान देकर गोल्डन चांस दे रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन। ऑफर दे रहा, बम्पर ऑफर। जाओ, जितना लूटना चाहते लूट लो नेकिया, जितना माफ़ी करवाना चाहते माफ़ी करवा लो, गोल्डन चांस। फिर जिंदा आइंदा साल जिंदा रहता कि होने की भरोसा नहीं, गारंटी है नहीं। तैयारी कर लेना बस, आखिरत की तैयारी इसमें मुझे और आपको कर लेनी है। उसके बाद जो है सबसे अहम काम जो रमज़ान में आने से पहले करनी है, वो बहुत अहम काम क्या है मालूम है? खुसूसन यहाँ पर मेरी माँ और बहनें ज़्यादा हैं, उस वजह से ये बात गौर से सुने, आप भी मैं भी, हर एक के लिए। वो ये है कि जैसा आप मस्जिद साफ़ कर रहे हैं, घर साफ़ कर रहे हैं, वैसा दिल को साफ़ करो। ननन की दुश्मनी भावज के दिल में, भावज की दुश्मनी ननन के दिल में है। क्या हालत रहेगी वही? सास की दुश्मनी बहू के दिल में, बहू की दुश्मनी सास के दिल में। ये हालत है मेरी और आपकी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला से पूछा, उनके बाद उनके दौर में मौजूद मुसलमानों ने पूछा, आए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हम आपसे एक सवाल करना चाहते। क्या है? कहा, रमज़ान को आप कैसे वेलकम करते थे, कैसा इस्तकबाल करते थे? तो क्या कहा मालूम है? बिरयाना पका ले को खा ले को वेलकम करते थे, नहीं कहा। घरा धोते थे, मस्जिदा धोते थे, नहीं कहा। क्या कहा मालूम है? अपने दिलों को धोते थे हम रमज़ान के आने से पहले। हम मस्जिद तो धोते हैं, घर तो धोते हैं, बिस्तर वस्तर सब धोते हैं, लेकिन नहीं धोते हैं तो दिल नहीं धोते हैं। मेरे भाई की दुश्मनी मेरे दिल में मौजूद है, मेरे बहन की दुश्मनी मेरे दिल में मौजूद है। क्या फ़ायदा ऐसे रमज़ान का जिस रमज़ान में मेरा दिल साफ ना हो सके? क्या फ़ायदा है मेरी माँ और बहनों? आप भी बोलो, सोचो ज़रा, क्या आपका दिल आपकी सगी बहन के ताल्लुक़ से, अपनी ननन के ताल्लुक़ से, अपनी भावज के ताल्लुक़ से, अपने ससास या अपने रिश्तेदार, अपनी सहेली, अपनी भावज या अपनी जेठानी या देवरानी के ताल्लुक़ से या आपके अड़ोस पड़ोस के ताल्लुक़ से आपका दिल साफ है या नहीं है? अगर आपका दिल साफ है तो आप खुश है, समझ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुशी की बात है। अगर साफ नहीं है, आज ही मिलो, गले मिलो जाकर अपने ननन से, अपने बावस से, अपने फ्रेंड से, अपने सहेली से कि मैं मेरा दिल साफ कर रही हूँ आपके ताल्लुक से। वो साफ करे ना करे आपको ज़रूरत नहीं, वो अल्लाह के पास जवाब दे देगी। आप साफ कर लो, आपका दिल पाक कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह के दरबार में आप एकदम सुरखरू हो जाएंगे। आप खुलकर सलाम कर कर हाथ मिलाओ। उन्होंने हाथ मिलाए नहीं, मैं मिलाती नहीं, मैं सलाम करी तो उन्होंने उधर मुंह फेर ले, मैं फिर मिलती नहीं। ये हालत रहता ज़्यादातर दावतों के अंदर औरतों की बात। लिहाजा मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों बहनों तमाम के लिए एक बात है कि याद रखो, जो बंदा, अल्लाह के नबी की हदीस क्या है? सिलमन क़ताक, जो बंदा तुमसे दुश्मनी करता तुम उससे जाकर मिलो, कहा अल्लाह के नबी। फिर किस लिए हम नबी के मानने वाले जी? किसकी बात मानते? नबी की नहीं तो किसकी बात मानते? कलमा नबी का पढ़ते, जन्नत में जा रहे, नबी का दामन होना, दुनिया में चस्ता नबी का नहीं चाहिए। कई के मुसलमान हैं मैं और आप।
لہٰذا میرے معزز ماں اور بہنوں سامعین، آخر میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے تو کثرت سے وقت کی پابندی کرے اور تہجد کی پابندی کرے۔ خصوصاً آخر میں اپنی ماں بہنوں کی جانب سے ایک بات تمام لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان میں ماں اور بہنیں چولہے کے پاس اپنا ٹائم بہت لگاتی ہیں، پکوان میں، وہ پکائے یہ پکائے اس میں۔ لہٰذا میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے جو کچھ بھی آپ پکوان کرنا ہے کر لو، دعا کی قبولیت کے ٹائمنگز کو چھوڑ کر۔ جو بھی ٹائم دعا کے قبولیت کا ہے اس میں آپ چولہے کے پاس ٹائم مت لگاؤ، مصلی پر ٹائم لگاؤ، آپ بچھاؤ جانماز، اپنے رب کو منا لو، اپنے گھر کے حالات کو سدھارنے کی دعائیں کر لو۔ اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے، ان اولاد کے مستقبل کے لیے دعا کرو۔ اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دیا ہے تو اولاد مانگ لو اللہ کے دربار میں۔ یہ وقت آپ کے قبولیت، دعا کے قبولیت کا وقت ہے، تو اس وقت کو آپ چولہے کے پاس کھڑ کر وہ اسپیشل بنا رہے، یہ اسپیشل بنا رہے، وہ پکا رہے، یہ پکا رہے، اس میں ٹائم ضائع مت کرو میری ماں اور بہنوں۔ آپ خصوصاً سحری کا وقت ہے، سحری کے وقت جو کچھ ہو سکا آپ جلدی جلدی کر ایک 5 منٹ سحری سے پہلے ایک 5 منٹ مصلی بچھاؤ، جانماز بچھاؤ، ایک 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے رب کو منا لو۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ رب العالمین سحری کے وقت اللہ کی عبادت کرنے والوں، استغفار کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اس لیے وہ ٹائم ایک 2 منٹ مجھے اور آپ کو، ایک 5 منٹ ٹائم نکالو میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں تمام، ایک 5 منٹ سحری سے پہلے اللہ کے دربار میں بچھاؤ، اپنے سر کو جھکاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، گڑ گڑاؤ، جو دنیا میں خود کی زندگی کے بارے میں، اپنے سگے بھائی اور رشتہ داروں کی زندگی کے بارے میں، اپنے مسلمان بھائیوں کی زندگی کے بارے میں، اور دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کو جو خطرناک حالات ہیں ان حالات کے بارے میں، اور ملک میں امن و شانتی کے بارے میں، یہ سب کے لیے مجھے اور آپ کو دعا کرنے کے لیے بہترین موقع دے رہا ہے رمضان۔ اس رمضان میں مجھے اور آپ کو اپنے دنیا کی بھی تیاری کرنی ہے اور آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ دعا ہے کہ بار اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ جو رمضان ہم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، اس رمضان میں اے اللہ کثرت سے تیری عبادت کرنے والے ہمیں بنا لے اللہ، گڑ گڑا کر تیرے سامنے رونے والے ہمیں بنا لے اللہ، جیسا صحابہ رمضان گزارتے تھے اے اللہ اس نقش قدم پر چل کر ہمیں بھی رمضان گزارنے والا بنا لے اللہ۔ اے اللہ ہمیں رمضان میں اللہ روزہ رکھنے والا بنا لے اللہ، صحت دے اللہ، تندرستی دے اللہ، رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے والے بنا لے اللہ، کثرت سے قرآن پڑھنے والا بنا لے اللہ۔ اے اللہ نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا لے اللہ، صدقہ و خیرات کرنے والا بنا لے اللہ۔ اے اللہ رمضان میں اللہ تجھے راضی کرنے کی حد الممکن کوشش کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما لے اللہ۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو تجھ سے راضی کر لے اللہ۔ اے اللہ ایسا مبارک مہینہ ہم پر بہت جلد سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، اے اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما دے اللہ، تنگیوں سے، پریشانیوں سے، اللہ بیماریوں سے ہمارے گھروں کو صاف اور پاک کر دے اللہ۔ اے اللہ ہم میں سے ماں باپ کو، بھائی بہن کو، رشتہ داروں کو، سب کو اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما لے اللہ۔ اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چل بسے حالت توحید میں، اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما دے اللہ۔ اے اللہ ہمارے وہ اساتذہ کرام جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کچھ دنیا سے چل گئے، اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما دے۔ جو باحیات ہے اللہ ہمارے ان تمام اساتذہ کو اللہ صحت دے، تندرستی دے، اے اللہ ان کی زندگیوں میں اور بھی ترقی فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ، بھائی بہن اللہ باحیات ہے، اے اللہ سب کو ایمان کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنا لے۔ اے اللہ خصوصاً پروگرام چلا رہے کئی سال سے الحمدللہ یہاں پر ایک مکتب رکھ کر اے اللہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے تعلیم کا سلسلہ جناب عبد الخالق صاحب کی جانب سے، اور عبد الجبار صاحب جو پرانے، آپ کے نانا کا نام جبار صاحب، جبار صاحب اور ان کے خاندان کے جانب سے جو الحمدللہ شہر کے اندر بڑے ہی قدیم اہل حدیثوں میں سے تھے اللہ، اے اللہ ان کی خبر کو نور سے منور فرما دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کی خبر میں اللہ کشادگی عطا فرما، اور ان کے جتنے وارثین، ان کے بچے اولاد جو بھی اللہ ان کی جانب سے کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے سب کے گھروں میں اللہ برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، اے اللہ ان کے دلوں میں اللہ اخلاص عطا فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں
خوشحالی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔